بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نند روز اپنے زیور سے ایک زیور نکال کر مجھے دے دیتی اور بدلے میں صرف میرا پہنا ہوا لباس مانگتی۔ میں بھی دے دیتی اور وہ خوشی خوشی لے لیتی۔ جب ایسے ہی ایک ماہ گزر گیا، میں نے ایک دن اپنی جگہ کسی اور کا لباس دے دیا اور کچھ دیر بعد نند کے کمرے میں گئی تو میرا نام آمنہ ہے۔ میری شادی بہت جلدی میں ہو گئی تھی کیونکہ میرے والدین کو شک تھا کہ کہیں میرے رشتے پر بندش نہ ہو جائے۔ مجھ سے بڑی بہن کی عمر 28 سال ہو گئی تھی اور تب جا کر اس کی شادی ہوئی تھی۔ سب میرے بابا کو کہتے تھے کہ کسی نے بندش کروائی ہے تمہاری بیٹیوں پر، اس لیے دوسری کی شادی 25 سال ہونے کے پہلے ہی کر دینا۔ اور میں ابھی صرف 23 سال کی تھی کہ جب بابا نے مجھے بیاہ بھی دیا۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ تھے، صرف میری نند مجھے عجیب لگتی تھی۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور کبھی یوں انجان بن جاتی کہ کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ میں بھی اس کے مزاج کو زیادہ سر پر سوار نہ کرتی اور اپنے میاں کے ساتھ خوش رہتی۔ میرا شوہر آئے دن مجھے شاپنگ پر لے جاتے اور ڈھیر سارے کپڑے دلوا دیتے۔ ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بھابھی اپنی سہیلی کی شادی پر جانا ہے، کیا آپ کا کوئی جوڑا مل سکتا ہے؟ میں نے خوشدلی سے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے اسے اپنا ایک نیا جوڑا دیا، مگر وہ کہنے لگی، نہیں آپ کا نیا نہیں بلکہ ایک آدھ بار پہنا ہوا جوڑا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اسے دوسرا جوڑا دے دیا۔ وہ کہنے لگی، اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جہیز کی بالیاں لا کر دیتی ہوں۔ میں منع کرتی رہ گئی، ارے نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اپنے جہیز کی بالیاں لا کر مجھے دے دیں۔ میں اس کی اس عجیب حرکت کو لے کر الجھن کا شکار ہو گئی۔ بھلا ایک سوٹ کے بدلے کون اپنے جہیز کا زیور دیتا ہے؟ لیکن وہ دے کر جا چکی تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے وہ میرا پہنا ہوا جوڑا مانگنے آئی۔ اس بار اس نے اپنے زیور سے چوڑیاں دی تھی مجھے۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہ آئے دن مجھ سے میرے کپڑے مانگنے آ جاتی اور بدلے میں اپنے جہیز کا کوئی نہ کوئی زیور دے جاتی اور خوشی خوشی چلی جاتی۔ ایک ماہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ میرے سوٹ کا کرتی کیا ہے، اسے کیوں چاہیے؟ ایک دن میں نے ساس کی الماری سے سوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ نند جب مانگنے آئی تو وہ سوٹ اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سوٹ کو آگ لگا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ پڑتی اور پھونک مارتی تو آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں نے سوچا ایسا تو بندش اور جادو کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ تم مجھ پر جادو کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں کر رہی ہوں تاکہ تم اس گھر سے دور ہو جاؤ۔ مجھے تمہارا سایہ بھی جنید پر برداشت نہیں، وہ صرف میرا ہے۔ میں نے کہا، شرم کرو، بھائی ہے تمہارا۔ وہ کہنے لگی، میرا منہ زبانی بھائی ہے، سگا تو نہیں ہے۔ مجھے 2 سال کی عمر میں خالہ نے گود لیا تھا کیونکہ انہیں بیٹی کی خواہش تھی۔ اماں نے مجھے بیٹی سمجھا اور جنید بھی مجھے بہن سمجھتا رہا، مگر میرے دل میں تو اس کی محبت زور پکڑ چکی تھی۔ مجھے چھوڑ کر اس نے تم سے شادی کر لی، اس لیے میں تمہارے کپڑوں پر جادو کرنے لگی تاکہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈل جائے۔ میں نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم نے جو کیا ہے میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ میں کمرے کے باہر گئی تو اس نے مجھے روکا، مگر میں نے اسے پیچھے کیا تو اسے دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ یہ منظر میری ساس نے دیکھ لیا اور کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ بتاتی وہ کہنے لگی، امی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میرا زیور چوری ہو گیا ہے، ابھی وہ میں نے بھابھی کے کمرے میں دیکھا۔ میں نے کہا میں امی کو بتاؤں گی تو انہوں نے مجھے مارا۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نند کہنے لگی، امی آپ اس کے کمرے کی تلاشی لیں، میرے جہیز کا سارا زیور وہیں موجود ہے۔ ساس اسی وقت میرے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر دیکھا تو واقعی سارا زیور وہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت میرا شوہر آ گیا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، میری بیوی مجھے ایک ایک بات بتاتی رہی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی روز اس سے پرانے کپڑے لینے کے بدلے اپنے جہیز کا زیور اسے زبردستی دیتی رہی ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ خاموش رہو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، اور آج اس نے میری بیوی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اگر مجھے یہ سب پہلے معلوم نہ ہوتا تو میں بھی اپنی بیوی پر ہی شک کرتا۔ یہ جادو کرتی ہے
اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی؟ یہ آپ کی بیٹی نہیں، اس گھر کی دشمن ہے، اسے اس کی ماں باپ کے پاس بھیجیں۔ میری ساس بھی سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ جسے بیٹی بنایا تھا وہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ وہ بہت جلد اس گھر سے چلی گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ شوہر سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر میں نے یہ سب اسے پہلے نہ بتایا ہوتا تو آج جانے میں کیا کرتی، میرے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم دونوں کو ہی اس کی نیت پر شک تھا، اس لیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پلان بنایا۔ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اسے یہ بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ کل کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے۔